اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرہا وضعته کرہا۔ اور ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے اوپر تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور اس کے دودھ پینے کا وقت 2 سال مقرر کیا گیا۔ تو میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو، تمہیں میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو دی سیکنڈ ایپیسوڈ آف دس سیریز اور وومن ان اسلام۔ آج ہم اسلام میں ایک ماں کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے، اس کا کیا رتبہ ہوتا ہے، اسے ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی 2 آیات میں جانا کہ ایک ماں کتنی تکلیف کے ساتھ اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور اسے جنتی ہے، اسے پیدا کرتی ہے۔ تو اس سے بڑا اور کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ اسلام اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک پر اتنا زور دیتا ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باری ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری بیسٹ کمپینین شپ یعنی کہ میرا سب سے اچھا سلوک، اس کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے ایک اور بار پوچھا کہ تم اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ what portion of your love is your mother entitled to۔ لیکن ہم ریالٹی میں کیا کرتے ہیں؟ ہماری بیسٹ کمپینین شپ ہمارے دوستوں کے لیے ریزروڈ رہتی ہے۔ ماں باپ تو اس لسٹ میں کہیں ہوتے بھی نہیں ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق وہی اس کے سب سے بڑے حقدار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اور اگر ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں تمہارے پاس بوڑھی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو گے، انہیں جھڑکو گے نہیں اور ان کے ساتھ بڑے احترام سے بات کرو گے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور ان کے سامنے ادب و رحمت سے جھکے رہو اور دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے والدین پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے ہمیں رحمت اور شفقت سے بچپن میں پالا ہے۔ اور اگر ہم اپنے حال پر غور کریں تو ہم پاتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی کسی بات کو برداشت ہی نہیں کر پاتے، ہم ٹریگر ہو جاتے ہیں، ہم ان کو جھڑک کر جواب دیتے ہیں، ہم بے ادب طریقے سے ان سے ڈیل کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور ہم خود کو، اور خاص کر اگر وہ بوڑھی ایج کو پہنچ گئے ہوں تو ہم خود کو زیادہ سینسیبل اور سوفسٹیکیٹڈ سمجھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ جس ماں کے ساتھ ہم زبان کی تیزی دکھا رہے ہیں وہ وہی ماں ہے جس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے۔ ایک ماں ہر طرح سے اپنی اولاد کے لیے سیلف لیس ایفرٹس اور سیکریفائسز کرتی ہے، چاہے فزیکلی ہو، مینٹلی یا ایموشنلی۔ ایک بچے کے آ جانے کے بعد ماں کی زندگی ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے، اس کی پریورٹیز، اس کی ایسپریشنز سب بدل جاتی ہیں، اس کی خوشی اور اس کے غم اس کی بچوں کی خوشی اور غم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر ماں کا حکم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکرائے تو ہمیں اس ٹائم کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، یعنی کہ
in case there is a conflict between the order of Allah subhanahu wa ta'ala and the order of your mother, آپ کو اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو ترجیح دینی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین تم اسٹرگل کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہ ہو، تو ان کی اتباع مت کرو، ان کو مت اوبے کرو، اور تمہیں میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے اور میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کچھ کیا کرتے تھے۔ بے شک ایک ماں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے، لیکن اس نعمت کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں فیبریکیٹڈ یعنی من گھڑت احادیث اور روایات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ضمن میں سب سے مشہور روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور مجھے پکارتی تو میں عشاء کی نماز توڑ کر ان کی پکار کو سنتا۔ اب اگر غور کیا جائے تو اس کو بیان کر کے ہم کیا پروو کر رہے ہیں یا کیا پوائنٹ رکھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک ماں کا درجہ اللہ تعالیٰ سے بڑا ہے۔ تو ٹو اسٹے آن دا رائٹ پاتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر باری اوتھینٹک چیزوں پہ ہی عمل کریں، اوتھینٹک چیزوں کو ہی پھیلائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولے تو وہ دیکھ لے اپنی جگہ جہنم میں۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ٹو فلفل آور اوبلیگیشنز ٹورڈز آور مدرس۔ ان میں سب سے پہلے تو وی شوڈ ریسپیکٹ دیم، وی شوڈ اسپیک ٹو دیم ویری جینٹلی، وی شوڈ ایکسپریس آور لو ٹو دیم، وی شوڈ ٹیک گڈ کیئر آف دیم، اینڈ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی مدرس کا اسٹیٹس پہچاننے کی توفیق دے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر اوبلیگیشنس رکھی ہیں ٹورڈس اور مدرس، ان کو بھی فلفل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔